اسیران بدر، انہی قیدیوں میں ایک اور قیدی بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص ابن ربیع، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور ان کی بیوی کا کوئی نام بتائے جی؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو خیر یہ مسلمان نہیں تھے، یہ گرفتار ہو کر آئے تھے، اور ان کی بیوی تھیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں ہیں؟ 4۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 بیٹیاں ہیں اور داماد ٹوٹل 3 ہیں۔ ایک ہی ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑی بیٹی سے حضرت زینب، باقی حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ایک کے بعد ایک کے انتقال کے بعد دوسری، یہ دونوں آئیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں، اور چوتھی اور آخری جو تھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ تو اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، نبی علیہ السلام کے گھر والوں کے متعلق ہمیں انفارمیشن مضبوط اور پکی ہر وقت رہنی چاہیے۔ 4 بیٹیاں تھیں آپ کی، اور چاروں کی چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھیں۔ اور یہ جو ابو العاص جو تھے نا، یہ حضرت خدیجہ کی بہن کے بیٹے تھے، یعنی ان کے بھانجے تھے، اور یہ خالہ تھی ان کی۔ ابو العاص کی خالہ کون؟ حضرت خدیجہ، اور حضرت خدیجہ نے ان کو اپنا بیٹا بھی جیسے کوئی بیٹا ہوتا ہے نا ویسے بنایا ہوا تھا، اور یہ بہت بڑے تاجر تھے اور امین تھے اور بہت دیانت والے اور بڑے کردار والے آدمی تھے، عام آدمی نہ تھے، اور حضرت خدیجہ ان سے بڑی محبت کرتی تھیں، اور اسی محبت کی وجہ سے اپنی بڑی بیٹی کی شادی حضرت خدیجہ نے حضرت ابو العاص سے کی۔ تو بہرحال 4 بیٹیاں تو مسلمان ہو گئیں، حضرت خدیجہ بھی مسلمان ہو گئیں اسلام آنے کے بعد، لیکن یہ ابو العاص کفر پہ قائم رہے، انہوں نے کلمہ نہ پڑھا۔ قریش مکہ نے ابو العاص پہ بڑا زور دیا قریش مکہ نے ابو العاص پہ بڑا زور دیا کہ نبی کی بیٹی ہے چھوڑ دے، جیسے ابو لہب کے بیٹوں نے چھوڑا، تم بھی طلاق دے دو، جس عورت سے تم چاہو گے تمہاری شادی اس سے کر دیں گے۔ ابو العاص ہی جواب دیتے، زینب جیسی شریف بیوی اور کہاں ملے گی، میں ایسی شریف بیوی کو نہ چھوڑنا چاہتا نہ تکلیف دینا چاہتا، اور دنیا کی کسی عورت کو اس کے مقابلے میں پسند نہیں کرتا۔ تو یہ مکہ کی باتیں تھیں۔ جب قریش مکہ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو یہ ابو العاص بھی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوئے اور گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار ہو کے جب نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو سب قیدیوں کے ساتھ رہے۔ اب جب فدیہ آنے شروع ہوئے تو حضرت ابو العاص کا فدیہ بھی آیا۔ بی بی زینب مکہ میں تھیں، شوہر کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی۔ شوہر تو گیا تھا باپ سے لڑنے کے لیے، یعنی اپنے سسر سے، ان کے والد سے، یعنی نبی علیہ السلام سے۔ جب شوہر قید ہو گیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کو خبر ملی کہ میرا شوہر قید ہو گیا، انہوں نے پھر ایک ہار بھیجا نبی علیہ السلام کو فدیے میں۔ وہ ہار تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ قیمتی ہار تھا جو ماں نے شادی کے موقع پہ اپنی بیٹی کو تحفہ دیا تھا۔ انہوں نے کسی قاصد کے ہاتھ وہ ہار بھیجا، کہا کہ میرے شوہر کے فدیے میں یہ ہار پیش کر دو اور اس کو رہائی دلوا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہار جب پیش کیا گیا، آپ کی نظر اس ہار پر پڑی، فوراً پہچان گئے کہ بیوی کا ہار ہے جو بیٹی کے گھر سے آیا ہے۔ فوراً آنکھوں میں آنسو آ گئے، مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے۔ نبی علیہ السلام نے باوجود پوری قدرت اور اختیار کے صحابہ کرام سے یوں کہا، دیکھو اگر تم سمجھو تو یہ ہار بھی واپس کر دو اور اس قیدی کو بھی آزاد کر دو۔ صحابہ کرام تو دل و جان قربان کرنے والے تھے۔ صحابہ نے فوری طور پر اس بات کو قبول کیا، کیونکہ کوئی مال آتا تو تقسیم ہونا تھا سب کے اوپر۔ تو صحابہ نے نبی علیہ السلام کی اس دل کی خواہش کو پورا کیا، تو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ہار بھی دیا اور ان کو رہائی بھی دے دی کہ چلے جائیں۔ جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان داماد سے جو اس وقت مسلمان نہ تھے، کافر تھے، ایک وعدہ لیا، کہا کہ مکے جا کے میری بیٹی زینب کو مدینہ بھیج دو۔ انہوں نے وعدہ کر لیا، اور یہ وعدہ ان کے لیے آسان نہیں تھا نبھانا، کیونکہ پورا مکہ نبی علیہ السلام کی دشمنی میں بہت زوروں پہ تھا،
اور بدر کا واقعہ بڑا قریب قریب تھا، تو سب کے غم اور انتقام کی آگ تازہ تھی۔ تو اس موقع کے اوپر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، کہا ٹھیک ہے میں مکے جاتا ہوں اور آپ کی بیٹی کو آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ یہ گھر آئے مکہ، حضرت زینب سے ملے، کہا میں تو نبی علیہ السلام سے وعدہ کر کے آیا ہوں۔ ادھر نبی علیہ السلام نے 2 صحابی کو، ایک زید بن حارثہ اور ایک اور صحابی کو بھیجا تھا کہ بھی فلانی جگہ پہ جا کے انتظار کرنا، ابو العاص جب اپنی بیوی میری بیٹی کو بھیج دیں گے تو تم نے لے کر آنا ہے۔ یہ سارا نظم طے تھا۔ ابو العاص آئے مکہ اور اپنے بھائی کنانہ ابن ربی کو کہا کہ بھئی اپنی بھابھی کو لے جاؤ اور مکہ کے باہر فلاں مقام پہ مسلمان موجود ہیں، ان کے تک پہنچا دو، پھر یہ مدینہ جائے گی۔ اب جیسے ہی نبی کی بیٹی گھر سے نکلی، لوگوں کو اطلاع ہو گئی، دن دہاڑے کا وقت تھا، اب تو جناب مکہ میں شور مچ گیا، سارے آ گئے لڑنے مرنے کو۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ دشمن کی بیٹی، بڑی سے بڑی قیمت وصول کی جا سکتی ہے، یہ کیا کرنے لگے ہو؟ ابو سفیان بھی اب جناب جھگڑے کی پوزیشن بن گئی۔ ابھی یہ بات چیت چل رہی تھی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی کے اوپر سوار تھیں۔ اونٹنی کی ہائٹ اچھی خاصی ہوتی ہے، اور اس وقت آپ حاملہ تھیں، امید سے تھیں۔ کیا ہوا؟ اس لڑائی کے اندر ایک شخص تھا جو رشتہ دار ہی تھا، حبار ابن اسود، اس نے بی بی زینب کو ڈرایا دھمکایا، کچھ ایسا معاملہ کیا، ایک کتاب میں ہے کہ خوف کی وجہ سے، اور ایک کتاب میں ہے کہ گر گئی نیچے اور مس کیریج ہو گیا۔ اب پتھریلی زمین ہو، اونٹ کی اونچائی سے کوئی نیچے گرے، عورت جو حاملہ ہو، پھر یہی ہونا تھا، مس کیریج ہو گیا۔ ابو سفیان نے بہرحال آخر معاملے کو ایسے حل کیا کہ بھئی دیکھو، دشمن کی بیٹی کو دن دہاڑے لے جاؤ، ہماری تو غیرت گوارہ نہیں کرتی، ابھی تو جاؤ واپس، کرنا بھی ہو تو کہیں رات کو چھپ کے ایسے وقت میں کرنا کہ ہمیں بھی اطلاع نہ ملے، ورنہ تمہیں جانے تو نہیں دیتے۔ خیر یہ لوگ واپس آ گئے، اور ابو العاص کے جو بھائی تھے کنانہ ابن ربیع، انہوں نے بھی تیر کمان سنبھال لیا تھا، کہا تھا کہ جو قریب آئے گا پھر تیر سے میں چھلنی کروں گا، تیر اس کو ماروں گا۔ لیکن بہرحال یہ معاملات حل اس طریقے سے ہوئے اور یہ چلے گئے۔ پھر 2-3 راتیں گزر کے پھر کسی وقت خاموشی سے رات کی تاریکی میں حضرت ابو العاص نے اپنی بیوی کو اپنے بھائی کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ فلاں مقام پہ مسلمانوں کو پہنچا دو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب اس طریقے کی کیفیت ہونا اور مس کیریج ہو جائے تو عورتوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کتنی تکلیف کی نوعیت ہوتی ہے، اسے آرام کی، دوائیوں کی، کسی خدمت گزار کی ضرورت ہوا کرتی ہے، پھر جا کے جو ہے نا وہ طبیعت سنبھلنے میں کئی دن لگتے ہیں، جا کے پھر سیٹلمنٹ طبیعتیں بہتر ہوتی ہیں۔ اب اس کیفیت میں غم بھی، خوف بھی، باپ کے پاس جانے کا شوق بھی، اور پیچھے سے مکے والوں کا خوف بھی، 2-3 راتیں تو ایسے گزاریں۔ خیر پھر رات کے وقت کسی موقع پہ ان کو نکالا، خاموشی سے صحابہ تک پہنچایا۔ اب صحابہ کرام نے یہ سفر مکے سے مدینے کا کیا، کم و بیش 8 دن کا وہ سفر ہوا کرتا تھا۔ اب ایک عورت جس کے پاس کوئی دوسری عورت خیال کرنے والی نہ ہو، دوائیاں اور باقی چیزوں کی ضروریات کی وہ آسانیاں نہ ہوں، اس بیماری کے عالم میں جب سفر کرے اور اونٹ پر سفر کر کے اتنا لمبا جب پہنچے تو 8 دن کے بعد حال کیا ہوتا ہے۔ جب بی بی زینب رضی اللہ عنہ وہاں پہنچی مدینہ طیبہ تو حالت بہت خراب تھی، طبیعت بہت خراب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیکھا، آپ کی مبارک آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے، فرمایا کہ میری بیٹی کو دین کے لیے بڑی تکلیف تھی۔ پھر خیر مدینہ طیبہ میں رہنے لگیں، اور ادھر جو ابو العاص سے یہ مکہ میں ہی رہے اور ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔